پس کر دیا ہم نے یا بنا دیا ہم نے اسے، یعنی اس واقعے کو یا اس بستی کو یا اپنے اس حکم کو کہ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے اسے بنا دیا نکالن، باعث عبرت، عبرت کے لیے بنا دیا۔ یہ نکال جو ہے لفظ نون کاف لام سے ہے، اور نون کاف لام کے مادے سے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے کمزور کرنا، عاجز کرنا، کسی کو بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا، تو یعنی کسی کو پابند کر دینا، ماتحت کر دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں آیا ہے ان لدینا انکالا و جحیما، ان لدینا انکالا و جحیما، ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ ہے، یعنی یہاں بیڑیوں کا معنی اگر قید خانہ کر دیں اور جحیمہ کا معنی دوزخ یا جہنم کر دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ ہے، ان لدینا انکالا و جحیمہ، سورۃ مزمل کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو یہ بھی انکال جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ بھی نون کاف لام ہے۔ اور بھی یہ لفظ آیا ہے دوسری جگہوں پر بھی، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ چھٹے پارے میں سورۃ الانعام میں جب چور کا ذکر آیا ہے، چوری کی واردات کا ذکر آیا ہے اور اس کی سزا کے بارے میں آیا ہے، تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں بھی چور کی جو سزا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں نکال بمعنی عبرت ہے۔ تو فجعلناها نکالا لما، ہم نے اس واقعے کو باعث عبرت بنا دیا ہے، لما بین یدیہا وما خلفہا، ان لوگوں کے لیے جو جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، بین یدی، یہ بین کا لفظ دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بین دو چیزوں کے درمیان۔ تو جب بین یدئی کا لفظ آتا ہے تو دو ہاتھوں کے درمیان جو ہوتا ہے، تو دو ہاتھوں کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو سامنے کہتے ہیں، تو سامنے یا موجودہ کے معنی میں بھی پھر یہ استعمال ہوتا ہے۔ بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تھے جن کے سامنے یہ واقع آیا۔ تو دو طرح کے لوگ، ٹوٹل یہ تین طرح کے ہو گئے، ایک تو وہ جو شکار کر رہے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو انہیں منع کر رہے تھے اور سختی سے منع کر رہے تھے، اتنی سختی سے منع کر رہے تھے کہ بعضی واقعات میں ملتا ہے کہ منع کرنے والے لوگوں نے ان شکار کرنے والے لوگوں کو کہا کہ تم شہر کے اس طرف چلے جاؤ۔ یہ جو ابھی اسرائیل کا شہر ہے نا، ایلات، یہی وہ شہر تھا جس میں یہ لوگ شکاری موجود تھے، ایلات میں۔ تو ایلہ اس کو اس زمانے میں کہتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فتح بھی ہوا تھا یہ شہر، اور بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا، اس میں ایسے معاہدہ ہو گیا تھا۔ تو اب یہ اسرائیل میں ہے، ویسے اردن کا یہ شہر تھا، اردن اس وقت کے اردن کا یہ شہر تھا، اور یہ طور اور مدین کے درمیانی علاقہ بنتا ہے تقریباً، اس جگہ پر یہ واقع ہے۔ تو اس وقت جو ہے جن لوگوں نے منع کیا تھا نا، سختی سے منع کیا تھا، انہوں نے ان کو دریا کی، سمندر کی طرف کر کے درمیان سے دیوار کھڑی کر دی کہ آپ اس طرف رہو گے، ہمارے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے کیونکہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو۔
اور جب یہ دیوار بن رہی ہوگی، جب ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہوگا، تو اس وقت ایسے تو نہیں ہوا ہوگا کہ کچھ قبیلے یا کچھ خاندان الگ ہو رہے ہوں گے، بلکہ خاندان کے افراد الگ ہو رہے تھے۔ ایک خاندان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ شکار کر سکتے ہیں اس طریقے سے، کچھ کہتے ہوں گے کہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح ان کو الگ کیا گیا، درمیان میں دیوار بنائی گئی۔ جب دیوار بنائی جا رہی تھی تو اس وقت کچھ لوگ جسے جنہیں ہم آج کل بہت زیادہ لفظ جو وائرل ہے وہ نیوٹرل کا لفظ ہے، کہ کچھ لوگ درمیان میں وہ کھڑے ہو گئے جو یہ کہہ رہے تھے یار اتنا کیوں سختی کر رہے ہو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اگر یہ شکار کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ پکڑے جائیں گے، اور تمہیں جو ہے ان کو اتنا سمجھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ معذرتاً الی ربکم، ہم اپنے رب سے معذرت کے طور پر یہ بات کہتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن معذرت کر سکیں کہ ہم نے تو انہیں روکا تھا، ورنہ یہ ہماری ہی اولادیں ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، یا ہمارے ہی بزرگ ہیں جو اس بات سے رک رہے نہیں ہیں، کہیں ہم بیچ میں نہ رگڑے جائیں، اس لیے ہم تو معذرت کے طور پر ان کو منع کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ تین طرح کے، ایک شکاری اور ایک منع کرنے والے اور ایک جو ان کو نیوٹرل، وہ جو ہے تین طرح کے ہو گئے۔ تو اب جب جو لوگ الگ کر دیے گئے تھے وہ تھے جو شکار کرنے والے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب صبح کے وقت ہوا تو لوگ جاگے اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے، تو جو دیوار سے اس طرف تھے ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، تو دیکھا گیا تو وہ سارے بندر بنے ہوئے تھے اور پکڑے گئے اس طرح۔ تو اب جو ہے وہ لوگ کہ جو نیوٹرل تھے ان کا کیا ہوا، اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی واضح پتہ نہیں چلتا۔ زیادہ تر کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ساتھ بنا دیے گئے تھے، کیونکہ ان کی زیادہ ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں جو شکار کرنے والے تھے، کیونکہ یہ ان کے شکار سے مستفیض ہوتے تھے یا ان کو سیف راستہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو کچھ کہو نہیں، ان کو کرنے دو یہ جو کرتے ہیں۔ تو ان کی ہمدردیاں کسی حد تک یا ان کے مفادات کسی حد تک ان کے ساتھ وابستہ تھے، تو ان کو بھی وہی سزا دے دی گئی۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ نکالا لما بین یدیہا، جو باعث عبرت بن گئے ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا، وما خلفا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ باعث عبرت بنا۔ عبرت کی 9 قسمیں بنتی ہیں، ایک عذاب سے عبرت، ایک نعمت سے عبرت، ایک آزمائش سے عبرت، ایک انجام سے عبرت، ایک موت سے عبرت، ایک پوری کائنات سے عبرت، ایک عقل سے عبرت، ایک قصص سے عبرت، اور ایک زمانے سے عبرت۔ یہ 9 قسمیں بنتی ہیں عبرت کی، کبھی ان کو تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو یہ جو عبرت ہے اس کو علماء نے لکھا کہ یہ 3 عبرتیں اس سے ملتی ہیں، یعنی ان کو جو عذاب ملا ہے نا، وہ عذاب ان کو بندر جو بنایا گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو بندر بنے تھے تو ان کی نسل آگے چلی، تو آپ نے فرمایا نہیں، جب کسی قوم کی شکل مسخ ہوتی ہے تو ان کو 3 دن کے اندر اندر پھر ہلاک کر دیے جاتے، تو وہ 3 دن کے اندر اندر ختم ہوئی۔ تو بندر جو بنے، بندر کی جو بہت بڑی اس کی جو خوبی ہے یا اس کا جو کریکٹرسٹکس ہے وہ نقالی ہے، وہ نقل کرتا ہے، وہ آپ اس کے سامنے کوئی چیز کریں تو وہ وہی کرے گا۔ جیسے اگر کہتے ہیں کہ بندر کوئی چیز آپ کی چھین کر لے گیا تو اس سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی چیز ماریں، وہ بدلے میں آپ کو مار دے گا، تو وہی چیز جو اس کے ہاتھ میں ہوگی وہ آپ کو واپس مل جائے گی، تو وہ نقل کرتا ہے۔ اصل اور نقل کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا نقل کر رہے تھے، اللہ کے حکم کی نقل کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، ہم اتوار کو پکڑ لیں گے، جبکہ وہ نقل کیا تھی کہ اس کی نقل کے اندر حقیقت موجود نہیں ہوتی، تو نقل میں حقیقت موجود نہیں تھی، وہ پکڑ رہے ہفتے کے دن ہی تھے، صرف اور صرف اس کی نقل کر رہے تھے اتوار والے دن۔ تو یہ جو ہے ان کی بھی شکل اسی طرح بنا دی گئی، نقل کرنے والے جانور یعنی بندر کی طرح۔ تو یہ بہت بڑی عبرت ہو گئی ان لوگوں کے لیے
جو نقل کو اصل سمجھ رہے تھے، یعنی جو اتوار کے شکار کرنے کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، نقل کو اصل سمجھنے والوں کی اس طرح شکلیں بنا دی گئی تھی۔ اب جو ہے یہ بہت بڑی عبرت تھی ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، نیوٹرلز کے لیے بھی، کہ ان کو بھی وہی کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَوْعِظَةً، اور یہ نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ متقین ایک اعلیٰ درجہ ہے، مومنین کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کی اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ جو موجود ہوتا ہے وہ متقی ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کو کہا وہ موعظۃ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ زجر، ایسی ڈانٹ ڈپٹ، ایسی ڈانٹ ڈپٹ، مقترن بتخویف، جو خوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ایسی ڈانٹ ڈپٹ جو خوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ تو یہ بہت بڑی خوف کی علامت ہے کہ انسان، کل وہ انسان تھے آج وہ بندر ہیں، اور بیچ میں وجہ کیا بنی؟ اللہ کے حکم کو توڑنا۔ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے وہ اپنی صورت کو مسخ کر چکے ہیں، وجہ ان کی اللہ کے حکم کو مسخ کرنا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ نصیحت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ متقین کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو من و عن پورا کریں۔ بعض حضرات نے موعظہ کا معنی لکھا ہے التذکیر بالخیر بما یرق لہ القلب، یعنی خیر اور نیکی کی تذکیر، یعنی اس کی نصیحت کرنا جو جس کے ساتھ جو ہے دل نرم ہو جائے۔ تو جب ایک آدمی کو بتایا جائے کہ ایک بہت ترقی یافتہ قوم تھی اور ان کا جو ہے وہ بہت اچھا کام تھا، وہ سپلائی کرتے تھے مچھلیاں، اور بہت مضبوط قوم تھی، دریا کے کنارے پر رہتی تھی، بڑی مضبوط معیشت تھی ان کی، لیکن وہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے بندر بن گئے۔ تو اس کی وجہ سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے کہ مجھے اپنی معیشت کو مضبوط کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ اللہ کی کسی حکم کو تبدیل کر دوں اور میرا بھی وہی حشر ہو جائے۔ جیسے آج یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے واضح اور صریح حکم کا نام بدل دیا گیا ہے، اور بدل کے نام اس کو پھر جائز بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ وہ والی نہیں ہے، وہاں پہ شریعت میں اس کا نام ربا ہے، یہاں پہ اس کا نام انٹرسٹ رکھ دیا، یا اس کا نام کچھ اور رکھ دیا کہ یہ جی جو بنیادی اخراجات ہیں، فیسز ہیں، یہ وہ ہیں، اس طریقے سے اس کا کوئی اور نام بدل کے کچھ بھی، بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو میں نے دیکھی کہ آج کل بھی مسلمانوں کے اندر اس طرح کے تبدیل شدہ نام کے ساتھ بے حیائیاں، برائیاں یا اللہ کے حکم کو توڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔